قرآن کی نشست ہوتی ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ آج تک ہماری 38 نشستیں پوری ہو چکی ہیں، 38 نشستیں پوری ہو چکی ہیں اور آج ہماری 39ویں نشست ہے، اور سورہ بقرہ شریف کا یہ 39واں رکوع ہے۔ ترتیب کے مطابق میں پہلے پڑھتا ہوں، پھر اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وَأَمْرُهُ عِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ خرچ کیا کرتے ہیں اپنے مال رات میں اور دن میں، چھپ کر اور علانیہ، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے اپنے رب کے پاس۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور نہ انہیں کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے، تو یہاں پر آپ کو میں بتا چکا ہوں نا کہ صدقے کا ذکر ہو رہا تھا، کہ صدقہ کس کو کہتے ہیں، صدقہ دینے کے آداب کیا ہوتے ہیں، صدقہ دینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اور صدقے کے اندر افضلیت کیا ہے، چھپ کر دینا چاہیے یا خفیہ دینا چاہیے، اعلانیہ دینا چاہیے، وہ ساری باتیں ہو چکی تھیں۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہیں، یہ صحابہ پاک کے بارے میں نازل ہوئی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق، باقی صحابہ حضرت عبد الرحمن کا اور دیگر کا بھی ذکر ہے۔ تو ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تعریف فرماتے ہیں کہ جو رات دن اعلانیہ ہو اور خفیہ ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے صدقہ دیا رات کے وقت بھی، دن کے وقت بھی، اور خفیہ بھی اور اعلانیہ بھی، یعنی کچھ درہم انہوں نے خرچ کیے رات کے وقت، کچھ درہم انہوں نے خرچ کیے دن کے وقت، کچھ درہم انہوں نے اعلانیہ دیے، اور کچھ درہم انہوں نے چھپ کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پھر یہ آیت کریمہ نازل کی ہے کہ کیسے خوش نصیب ہیں اور کتنی شان والے ہیں وہ لوگ کہ جو اپنے مال دن رات اللہ کی بارگاہ پاک کے اندر خرچ بھی کرتے ہیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر بھی ملتا ہے ان کے ہاں، یعنی قیامت والے دن اللہ کے ہاں جس وقت وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ان کے لیے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے جزا ہے، اور انہیں کچھ خوف نہیں ہے اور انہیں کچھ غم نہیں۔ اب یہاں تک تو ذکر تھا مومنین کا، کریم الطبع جو لوگ ہیں، سخی جو لوگ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے والے جو لوگ ہیں۔ اب آگے ذکر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا کرتا ہے کہ جو صدقہ خیرات نہیں کرتے بلکہ اپنا مال لوگوں کو سود کے اوپر دیتے ہیں، اپنا مال لوگوں کو سود کے اوپر دیتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بات آپ یاد رکھیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر عربوں کے اندر دو قسم کے سود کا رواج تھا۔ ایک اس طرح سود لیتے تھے کہ ایک چیز انہوں نے بیچ دی ہے، یعنی ربا کا لغوی معنی ہوتا ہے زیادتی، ربا کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے، زیادتی، اور اصطلاح کے اندر یہ اس زیادتی کو کہتے ہیں کہ جو کسی بھی رقم کی ادائیگی کے اوپر زائد ادا کی جاتی ہے، یعنی لاکھ روپے مثال کے طور پر آپ نے لیا ہے قرضہ، تو 1,10,000 روپے آپ نے واپس کرنے ہیں، 1,20,000 روپے آپ نے واپس کرنے ہیں، یہ سود ہے۔ یعنی ربا کا مطلب زیادتی ہے، اور اصطلاح کے اندر قرض کی ادائیگی کے اوپر یا کسی بھی رقم کی ادائیگی کے اوپر آپ اس طرح کریں کہ زائد رقم ادا کریں، اس کو سود کہتے ہیں، ربا کہتے ہیں۔ اس دور کے اندر دو قسم کے سود عربوں کے اندر رائج تھے جن سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے منع کیا ہے۔
ایک تو اس طرح کہ آپ نے کسی سے کوئی چیز خریدی ہے، مثال کے طور پر آپ آئیں ایک شخص کے پاس، اس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں کہ مجھے اپنے گھر کے لیے گڑ کی ضرورت ہے، چائے چینی کی ضرورت ہے، تو آپ اس طرح کریں کہ مجھے دے دیں، تو وہ آپ کو دے دیتا ہے، قیمت طے ہو جاتی ہے، قیمت کتنی ہے اس کی؟ آپ کہتے ہیں یہ 10 کلو گڑ ہے اور اس کی قیمت آپ مجھے ادا کریں گے 500 روپے، تو بات ٹھیک ہو گئی۔ اب جس وقت آپ کہتے ہیں میں ہفتے بعد آپ کو رقم ادا کر دوں گا، 10 دنوں بعد کر دوں گا، میری تنخواہ آئے گی میں کر دوں گا، تو اب اس طرح کہ جس وقت رقم دینے کا وقت آیا ہے نا، تو اب چاہیے کیا کہ آگے قرآن پاک کی آیت آئی کہ جو تنگ دست ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان کو آپ مہلت دیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ نے ہماری رقم آج ادا کرنی تھی، آج رقم آپ ادا نہیں کر سکے، چلو میں آپ کو 15 دن اور مہلت دیتا ہوں، لیکن گڑ 10 کلو گڑ کی قیمت جو آپ نے مجھے 500 روپے ادا کرنی تھی، اب آپ نے مجھے 700 روپے ادا کرنی ہے۔ پھر 1 مہینہ گزر جاتا ہے، آپ ادا نہیں کر سکتے، پھر وہ کہتے ہیں چلو اب 2 مہینے اور بڑھا دیتا ہوں، اب آپ نے مجھے 700 کی بجائے 1000 روپے آپ نے ادا کرنا ہے۔ ایک طریقہ یہ تھا، اور دوسرا طریقہ یہی تھا کہ ٹھیک ہے آپ اس طرح کریں، آپ کو ضرورت ہے سود، آپ کو پیسہ ضرورت ہے، ہاں مجھے پیسہ ضرورت ہے، میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، کچھ میری ضرورت ہے، تو وہ اس طرح کرتے تھے کہ آپ کو رقم دیتے تھے، لاکھ روپے آپ کو ضرورت ہے، 10 لاکھ آپ کو ضرورت ہے، پھر آپ اصل کے ساتھ سود بھی لوٹائیں گے، یعنی آپ اس طرح کریں گے، طے کریں گے، طے کر کے آپ کہیں گے ٹھیک ہے 1 لاکھ روپے میں نے آپ کو بیٹی کی شادی کے لیے دیا ہے، تو جب آپ مجھے واپس کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے، 1 لاکھ کی بجائے 1,10,000 روپے ادا کرتے ہیں۔ یہ 2 قسمیں تھیں سود کی جو زمانہ جاہلیت کے اندر رائج تھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو آرام قرار دیا ہے۔ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو آرام قرار دیا ہے۔ تیسری ایک بات یہ یاد رکھیں، اس بات کے اندر بھی بعض علماء اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر اس طرح ہوتا تھا کہ لوگ صرف ذاتی ضرورت کے لیے قرضہ لیا کرتے تھے یا کاروبار کے لیے بھی قرضہ لیا کرتے تھے۔ ذاتی ضرورت کے لیے یعنی دیکھیں نا 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، آپ کو گھر کے لیے قرضہ ضرورت ہے، آپ نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، بیٹے کی شادی کرنی ہے، گھر کا کوئی معاملہ ہے وہ آپ نے کرنا ہے، یا پھر آپ نے کاروبار کرنا ہے۔ تو بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ وہ صرف گھر کی ضرورت کے لیے یعنی اپنی نجی جو ذاتی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے قرضہ لیا کرتے تھے، اور کاروبار کے لیے قرضہ نہیں لیا کرتے تھے، یعنی غیر متمدن دنیا تھی، اس طرح نہیں تھا۔ بہرحال ہمارے جو مسلک کے ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین جامع ازہر کے فارغ ہیں، پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اپنی تفسیر کے اندر اس بات کے اوپر دلیل دی ہے اور بڑی مضبوط ان کی دلیل ہے، اور وہ کوٹ کیا ہے آپ نے حوالہ، وہ ابو سفیان جو قافلہ لے کر آ رہا تھا نا، تو زمانہ جاہلیت کے اندر اس طرح نا عرب ان کی 2 طرف تجارتیں تھیں، ایک یمن کی طرف اور شام کی طرف، سردیوں گرمیوں کے موسم میں لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ تو وہ کہتے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ سارے مکہ کا سرمایہ، اس جو مسلمانوں نے جس قافلے کو روکنے کا ارادہ کیا تھا، سارے مکے کا اس میں سرمایہ موجود تھا، تو وہ اس کی یہی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ کاروبار کے اندر سب شریک ہوں یا سب نے، تو ان کی یہ دلیل مضبوط ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس طرح ہوتا تھا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر کاروبار کے لیے بھی لوگ سود لیا کرتے تھے۔ اب تیسری بات بھی آپ یہاں پر سن لیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یأکلون الربا، جو لوگ کھایا کرتے ہیں سود، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ جیسے پاگل بنا دیا وہ شیطان نے چھو کر، ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ حالت اس لیے ہوگی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ سوداگری بھی سود کی مانند ہے، سوداگری بھی کس کی مانند ہے؟ سود کی مانند ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے بے کو حلال قرار دیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، پس جس کے پاس آئی نصیحت اپنے رب کی طرف سے، فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَف، تو وہ سود رک گیا، تو جائز ہے اس کے لیے جو گزر چکا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، پھر جو شخص سود کھانے لگے تو وہ لوگ دوزخی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تیسری بات جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، وہ اس کے اوپر آپ توجہ رکھیں، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا وجہ ہے، یعنی پہلے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت والے دن پتہ ہی کیا ہوگا، قیامت والے دن ان کی حالت اس طرح ہوگی کہ جس طرح تم نے دیکھے نا، جس شخص کے اوپر آسیب کا سایہ ہو نا، آسیب کا سایہ، تو وہ بڑی عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہے، آسیب نے اس کو محبوط الحواس بنا دیا ہوتا ہے، اس کی بڑی عجیب عجیب حرکتیں ہوتی ہیں، بڑی عجیب حرکتیں کرتا ہے، جس کے اوپر جنوں کا سایہ ہوتا ہے، شیاطین کا سایہ ہوتا ہے۔ اور آج کل بقول ڈاکٹر اسرار صاحب کی انہوں نے بڑی اچھی بات کی، وہ کہتے ہیں آج کل اگر تم نے ان لوگوں کا مشاہدہ کرنا ہو
کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کی حالت کس طرح ہوتی ہے کہ جس طرح اس کے اوپر آسیب کا سایہ ہو، محبوط الحواس قسم کے لوگ، کہ ان کو شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ ایسے لوگوں کو اگر تم نے آج دیکھنا ہو نا، یعنی قیامت میں سودیوں کی یہ حالت ہوگی، بے ایمانوں کی، لیکن آج اگر تم نے ان کی یہ حالت دیکھنی ہے تو فرمایا بینک چلے جایا کرو، بینکوں کے اندر جا کر دیکھو، چونکہ بینکوں کے اندر سودی لین دین بھی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، ہم اس کے قائل ہیں کہ اب بینک جو ہے ایک قومی خدمت کا ادارہ بن چکا ہے، لیکن سودی لین دین جو حرام ہے وہ حرام ہے، قطعی طور کے اوپر حرام ہے۔ تو اب ان لوگوں کو جا کر آپ دیکھیں کہ ان کی حالت اس طرح ہوتی ہے جس طرح محبوط الحواس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس طرح محسوس ہوتا ہے جس طرح پاگل بیٹھے ہوئے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو آج سے 14 صدیاں پہلے بھی وہ لوگ کہتے تھے کیا وجہ ہے کہ ہم 10 سیر اگر گڑ بیچتے ہیں، نفع حاصل کرتے ہیں تو وہ نفع ہے، اور کسی کو پیسے دے کر نفع حاصل کرتے ہیں تو وہ نفع نہیں ہے۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ جو ہم بے کرتے ہیں یعنی تجارت کرتے ہیں، یہ کیا، یہ بھی تو سود کی مانند ہے، یعنی نفع تو اس میں بھی، زیادتی تو ہمیں اس میں بھی حاصل ہوتی ہے کہ ایک چیز 10 روپے کی ہم خریدتے ہیں، 20 روپے کی ہم بیچ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کسی کو پیسے دے کر 10 روپے دے کر 20 روپے لے لیں، اس میں کیا گناہ ہے؟ اس زمانے کے اندر بھی یہی دلیل دی جاتی تھی، اس زمانے کے اندر بھی یہی دلیل دی جاتی ہے، لیکن آپ نے اس بات کے اوپر توجہ رکھنی اور آپ نے اس بات کو یاد رکھنا، یہ بات ایسی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ نے بے کو حلال کیا ہے، سود کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حرام کیا ہے۔ کاروبار کے اندر آپ اس طرح کرتے ہیں، اپنا پیسہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، 5 لاکھ روپے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، 10 لاکھ روپے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، بازار سے جا کر خریداری کرتے ہیں، پھر کوشش کرتے ہیں، پھر محنت کرتے ہیں اپنے کاروبار، پھر اپنی جو پروڈکٹ آپ فیکٹری کے اندر تیار کرتے ہیں اس کو آگے بیچنے کے لیے آپ محنت کرتے ہیں، آپ اشتہار دیتے ہیں ٹی وی کے اوپر، ایڈورٹائزمنٹ آپ کرتے ہیں، وہ جب جا کے آگے چیز آپ کی مارکیٹ کے اندر بکتی ہے، پھر آپ کو نفع حاصل ہوتا ہے، پھر آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ نفع حاصل ہوتا ہے۔ لیکن جو سودی آدمی ہوتا ہے اس کو کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ نہیں ہوتا، کوئی کسی قسم کی محنت نہیں ہوتی۔ تو اگر اس طرح ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس یہ چیز آپ کے لیے حلال کر دیتا تو دنیا کا کاروبار رک جاتا۔ دنیا کا کاروبار کیوں رک جاتا؟ کہ یہ جو پیسہ ہے اس کے اندر کیا ہوتا، اس کے اندر طاقت آ جاتی کہ نفع نقصان، یہ جو حیثیت ہے یہ پیسے کی قائم ہو جاتی، یعنی پیسے کے اندر بذات خود نفع نقصان کی صلاحیت موجود ہوتی۔ پیسے کے اندر کیا ہوتا؟ بذات خود نفع نقصان کی۔ دیکھیں افلاطون کا ایک قول ہے، وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو روپے ہے نا، یہ کڑک مرغی ہے۔ یہ کیا ہے؟ کڑک مرغی ہے جو انڈے نہیں دیتی، اس کو آگے جا کر آپ استعمال کریں اور اس سے نفع حاصل کریں۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں یہ آپ نے سننا ہے، وہ کہتے تھے کہ یعنی جب دوسری اجناس کے لین دین میں نفع حاصل کرنا درست ہے، یعنی گندم آپ بیچتے ہیں نفع سے حاصل کرتے ہیں، جوار آپ بیچتے ہیں اس سے نفع حاصل کرتے ہیں، انگور آپ بیچتے ہیں، کشمش آپ بیچتے ہیں، گڑ آپ بیچتے ہیں، چینی پتی سپلائی کرتے ہیں بیچتے ہیں، تو وہ درست ہے۔ تو روپے بھی تو ایک جنس ہے، روپے بھی کیا ہے؟ ایک جنس ہے، لہٰذا اس سے اگر نفع حاصل کر لیا جائے تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دے، دونوں میں بڑا فرق ہے کہ بے کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس کے فوائد کی وجہ سے حلال کیے اور سود کو اس کے نقصانات کی وجہ سے حرام کیے، ٹھیک ہے؟ سود کو کیا کیے؟ نقصانات کی وجہ سے حرام کیے۔ اب یہاں پر دیکھیں، آپ نے ایک چیز انتہائی توجہ سے آپ نے سنی ہے تاکہ آپ کے ذہن کے اندر یہ کنسیپٹ پکا بیٹھ جائے کہ سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیوں کیا ہے اور تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیوں کیا ہے۔ ایک بات تو آپ کو پہلے سمجھ آ گئی کہ سود خور جو آدمی ہوتا ہے وہ سست ہو جاتا ہے، قائل ہو جاتا ہے، ایک جگہ کے اوپر بیٹھا رہتا ہے، اس کو کسی دنیا کے کوئی نفع نقصان کا غم نہیں ہوتا، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے پیسہ دے دیا، اب جس شخص کو دیا ہے وہ ڈوبتا ہے، وہ تر جاتا ہے، وہ مرتا ہے، وہ جیتا ہے، مجھے ہر حالت کے اندر اس کو کچھ ملا ہے یا مجھے کچھ نہیں ملا، مجھے ہر حال کے اندر پیسہ ملے گا، لہٰذا یہ پیسہ ایک جگہ کے اوپر ذخیرہ اندوز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میری بات آپ سمجھے نا؟ اچھا، دوسرا اس کا نقصان یہ بھی ہے کہ دل کے اندر بخل پیدا ہو جائے۔ یہ جو سودی لوگ ہوتے ہیں پھر ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، یہ صدقہ خیرات نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں پیسے کو صدقہ خیرات کریں گے کیا فائدہ، کسی کو دے دیتے ہیں سود کے اوپر نفع حاصل کر لیں گے۔ لیکن چلو یہ تو ضمنی باتیں، اب اصل بات آپ نے سمجھی۔ دیکھیں سونے اور چاندی کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ سونا آپ استعمال کرتے ہیں، چاندی آپ استعمال کرتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس لیے پیدا کی ہے۔ میں آپ کو پورا پیراگراف امام غزالی کو سناتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ اس بات کے اوپر توجہ رکھیں، تھوڑا سا غور کریں۔ دیکھیں سونا چاندی اللہ تعالیٰ پیدا نہ کرتا، ٹھیک ہے؟ تو ہم دنیا کے اندر کیا کرتے ہیں؟ آپس میں اشیاء کا لین دین کرتے، یعنی گڈس ود گڈس،
سامان سامان کے بدلے. مثال کے طور پر میرے پاس کپڑے ہیں، آپ کے پاس کھانا ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے اب کھانے کی ضرورت ہے لیکن آپ کو کپڑے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس کپڑا پہلے سے موجود ہے، تو آپ مجھ سے ظاہری سی بات ہے نہیں خریدیں گے. ایک شخص ہے اس کے پاس زعفران ہے، دوسرے شخص کے پاس چاندی ہے. اب یہ چاندی اور زعفران والے بھی آپس میں لین دین کر سکتے ہیں، لیکن بات اس طرح ہے جب دونوں کے ایک دوسرے کی ضرورت ہو، آپ کو زعفران کی ضرورت ہے، اس کو چاندی کی ضرورت ہے، تو آپ طے کر لیں کہ چاندی اتنی ہے، آپ یہ اتنی لے لیں، اتنی زعفران مجھے دے دیں. ایک شخص کو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ میرے پاس اس طرح گوشت ہے 2 کلو، 2 کلو گوشت کی کتنی قیمت بنتی ہے؟ 1000 روپے بنتی ہے. آپ اس طرح کریں، یہ میرے پاس زیادہ ہے، یا آپ اس طرح کر لیں 2 کلو گوشت لے لیں، 10 سیر سبزی مجھے دے دیں. لیکن یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ جب دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہو. لیکن اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ جو چیز میرے پاس ہے اس کی آپ کو لازمی ضرورت ہو، یا جو چیز آپ کے پاس ہے مجھے اس کی ضرورت ہو. یعنی ممکن ہے آپ کو ضرورت ہو مجھے نہ ہو، مجھے ضرورت ہو آپ کو ضرورت نہ ہو. تو اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے سونا چاندی پیدا فرمایا کہ آپ اس طرح کریں، اس کے ساتھ آپ لین دین کریں. ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیں امام غزالی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا یہ پورا پیراگراف میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں. کہتے ہیں فرض کرو تمہارے پاس زعفران ہے اور دوسرے شخص کے پاس اونٹ ہے. تم اونٹ لینا چاہتے ہو لیکن اونٹ والے کو زعفران کی ضرورت نہیں ہے. اب تم کیوں کر اونٹ حاصل کر سکتے ہو؟ یا تمہارے پاس کپڑے ہیں، دوسرے شخص کے پاس کھانا ہے، تمہیں بھوک لگی ہے، تمہیں کھانا چاہیے لیکن کھانے والوں کو کپڑے کی ضرورت نہیں ہے. اب تم کھانا کیوں کر خریدو گے؟ اس لیے قدرت نے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ایک ایسی جنس یعنی سونا چاندی کو تخلیق فرما دیا جس کے ذریعے ہر شخص اپنی ضرورت کی چیز خرید سکے. ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے نا؟ اب اگر ذرا سا تامل فرمائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سونے چاندی کی تخلیق اس حکیم رب نے اسی لیے کی ہے، اسی مقصد کے لیے کی ہے. اور ان کا اور کوئی فائدہ بھی نہیں ہے سونے چاندی کا. ایک تو یہ کم یاب ہے یعنی بہت کم پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا ان میں صلابت اور سختی نہیں ہے جو لوہے اور تانبے کے اندر ہے. یعنی دیکھیں لوہا تانبا جو ہے نا انتہائی بھاری چیزیں ہیں، سونا چاندی ہلکی ہیں تاکہ ان کی جگہ استعمال ہو سکے. اب اگر روپے پر سود لینے کی اجازت دی جائے تو روپیہ پھر صرف تبادلہ اشیاء کا ذریعہ نہیں رہے گا بلکہ اس کی اپنی ذات کاسب اور نفع خیز بن جائے گی. یعنی اب تو پیسہ دیکھیں نا تبادلے کا ایک ذریعہ بن گیا. یہ جو گورنمنٹ آپ کے لیے نوٹ جاری کرتی ہے نا تو اس کے ایکول گورنمنٹ کے آپ کے نام کے اوپر اس کے ایکول گورنمنٹ کے پاس سونا ہوتا ہے. یعنی دیکھیں نا اس رقم کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ اگر آپ اس کا مطالبہ کریں تو گورنمنٹ اتنا آپ کو سونا دینے کے لیے تیار ہے. یعنی اتنی مالیت کا سونا گورنمنٹ کے ذمہ ہو جاتا ہے، جو نوٹ جاری کرتے ہیں ان کے ذمہ ہو جاتا ہے آپ کے لیے. یعنی جتنا جس کے پاس رقم ہے نا، یہ جو کاغذ گورنمنٹ نوٹ جاری کرتی ہے 1000 کے، 500 کے، 5000 کے، تو اتنی مالیت کا ایکول سونا آپ کو ان کے پاس موجود ہوتا ہے. تو یہ ضمانت ہوتی ہے، یہ کاغذ جو ہوتا ہے نا یہ ضمانت ہوتی ہے. آپ کسی بھی دیتے ہیں نا تو اس کے بدلے آپ کو جو چیز ضرورت ہوتی ہے وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے. یعنی اس کاغذ کے اندر بذات خود یہ کاغذ نفع خیز نہیں ہے، بذات خود اس کاغذ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آج گورنمنٹ ذمہ داری اٹھا لیتے یہ محض ایک کاغذ کے پتے ہیں اور کچھ بھی نہیں. ان کے اوپر یہ قیمتی اس لیے ہیں کہ ان کے اوپر گورنمنٹ نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر ان کے پاس آپ کا سونا ہے. اب توجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس چیز کو آپ کے لیے حلال کر دیتے سود کو، تو پھر یہ جو روپیہ ہے یہ تبادلہ اشیاء کا ذریعہ نہیں رہے گا بلکہ اس کی اپنی ذات کاسب اور نفع خیز بن جائے گی، اور لوگ دوسرے سامان تجارت کی طرح اس کی ذخیر اندوزی بھی شروع کر دیں گے. پیسہ بھی لوگ کیا کرنا شروع کر دیں گے؟ جمع کرنا، ذخیر اندوزی کرنا شروع کر دیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بازار سے یہ غائب ہوتا چلا جائے گا. جس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ بازار سے غائب ہوتا چلا جائے گا. اور جب روپیہ بازار سے غائب ہونا شروع ہو جائے تو صنعتی ترقی، انڈسٹری رک جائے گی. انڈسٹری کیا ہوگی؟ رک جائے گی. تجارتی سرگرمیاں ختم ہو جائیں گی اور دوسری اشیاء کی قیمتوں میں وہ اتار چڑھاؤ شروع ہوگا کہ سارا اقتصادی دنیا کا اقتصادی جو معاشی نظام ہے یہ سارا درم برم شروع ہو جائے گا. تو شریعت اسلامیہ نے ان مفاسد کو ختم کرنے کے لیے سود کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حرام قرار دے دیا. شریعت اسلامی نے سود کو حرام قرار دیا. اب سمجھ آ گئی آپ کو؟ بس یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے اندر کوئی مشکل بات بھی نہیں. پھر بھی کوئی چیز ایسی ہو کہ جو آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.
یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم، مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو اور بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ صدقے کو، خیرات کو، اور اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا ہر ناشکر گناہگار کو۔ گناہگار اور ناشکر لوگ ان کو اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا، تم بھی ان کو اپنا دوست نہ رکھو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا بالکل نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، میں سود کو مٹاتا ہوں۔ سود بظاہر بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، 1 لاکھ روپے دیے 2 لاکھ مل جائیں گے، 2 لاکھ دیے 10 لاکھ مل جائے گا۔ یہ بینکوں کا کام کیا ہے، ٹھیک ہے، قومی ادارہ، ہم ضرور اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، کم شرح سود کے اوپر آپ سے پیسہ لیتے ہیں اور زیادہ شرح سود کے اوپر لوگوں کو آگے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج کل جو ریٹ چل رہا ہے نا، وہ کتنے 13% 14%، یعنی 1 لاکھ روپے آپ ڈپازٹ کرائیں گے 1300-1400 روپے آپ کو مہینے بعد مل جائے گا، اور دیتے ہیں کس طرح 35% اور 40% کی۔ آپ قرضہ نکلوائیں نا تو پھر 40% آپ کو 50% آپ کو سود ادا کرنا ہوگا۔ تو کم سے کم شرح سود کے اوپر یہ آپ لوگوں سے قرضہ لیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ شرح سود کے اوپر دیتے ہیں۔ تو بظاہر دیکھیں نا، قرضے والا جو بینک جو دیتے ہیں نا، لون دیتے ہیں نا سود کے اوپر نا، بظاہر ان میں پتہ ہے کیا پتہ چلتا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے، 1 لاکھ روپے دیے 1,40,000 ملے گا، 2 لاکھ روپے دیے 3 لاکھ مل جائیں گے، لیکن اللہ کی ذات اقدس فرماتے ہیں کہ میں سود کو ختم کرنے والا ہوں اور صدقے کو بڑھانے والا ہوں۔ اس طرح سودی آدمی اس طرح وہ دنیا کے اندر بھی آخر کلاش ہو جاتا ہے، آخر وہ مفلس ہو جاتا ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے، سب کچھ فو فنا ضائع ہو جاتا ہے۔ جبکہ ہاں بالکل، جبکہ صدقہ دینے والا کیا ہوتا ہے، صدقے دینے والے کی خیرات عزت اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور کرتے رہے اچھے عمل، واقاموا الصلاۃ، اور صحیح ادا کرتے رہے نماز کو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا سود سے اگر تم سچے دل سے ایماندار ہو۔ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اعلان جنگ سن لو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم، اور اگر ہم توبہ کر لو تو تمہیں مل جائیں گے اصل مال۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کیا کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر بھی آیت پاک کے اندر کوئی مشکل بات بھی نہیں، بس اللہ نے آپ سود کو حرام قرار دے دیا ہے نا، تو جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کو چھوڑ دو۔ جو باقی آپ کا اصل مال ہے نا، مثال کے طور پر شرط کے اوپر قرضہ دیا تھا نا کہ 1,20,000 واپس لوں گا، وہ اپنا اصل لاکھ روپے آپ واپس لے لیں، باقی سارے معاملے آپ چھوڑ دیں۔ کس شرط کے ساتھ کہ اگر تم واقعی ایمان لائے اور اللہ کی ذات اقدس کے اوپر ایمان رکھتے ہو تو اس کریم رب نے کیا کیا، آپ سود کو حرام قرار دے دیا ہے، لہٰذا تم کیا کرو کہ چھوڑ دو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پر صاف فرماتا ہے اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اعلان جنگ ہے، کس کی طرف سے، اللہ رسول کی طرف۔ تو جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کس سے جنگ کرتے ہیں، اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ آج ہم کہتے ہیں نا ہمارے پاکستان کی حالت دن بدن نیچے گرتی چلی جا رہی، تنزلی کی طرف، دنیا ترقی کی طرف جا رہی ہے، ہمارے پیچھے ملک آزاد ہوا، ہمارے ساتھ ملک آزاد ہوئے، ہمارے ساتھ ملکوں نے آزادیوں کا سفر شروع کیا ہے۔ بنگلہ دیش کو قریب ہی دیکھ لیں، ہم سے ٹوٹا ہوا ہے کیسے، اس کی معیشت آپ دیکھ لیں، اپنی معیشت آپ لیں۔ وہ افغانستان کو دیکھیں کھنڈر بن چکا ہے، اس کی معیشت آپ دیکھ لیں، ہم سے بہتر ہے۔ وہ کینیا کے باغات جا کر دیکھ لیں، وہ افریقہ کے جو ممالک ہیں ان کی جو حالت ہے وہ ہم سے بہتر ہے۔ تو پاکستان کیا ہے، دن بدن تنزلی کی طرف، نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ کیوں آ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ یہاں پر جو حکمران ہیں وہ بے ایمان قسم کے لوگ ہیں اور سودی ہیں۔ ہمارا جو نظام معیشت ہے، اقتصادی نظام، اس کی بنیاد کس کے اوپر ہے، سود کے اوپر ہے۔ تو سود کے اوپر جب اپنی معیشت کی ہم بنیاد رکھتے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیں جو لوگ اللہ رسول سے جنگ کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ترقی کس طرح عطا کرے، وہ ترقی کس طرح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو مہلت دو اسے خوشحال ہونے تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور بخش دینا اسے قرض بہت بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ یعنی اگر کسی شخص کو تم نے قرضہ دیا ہے، اس نے قرضہ تم سے لیا ہے، اب اس کے پاس گنجائش نہیں ہے واپس کرنے کی، وہ تنگ دست ہو چکا ہے، تو تم کیا کرو، اس کی خوشحالی تک اسے مہلت دے دو کہ جب تم خوشحال ہو جاؤ مجھے واپس کر دینا۔ لیکن مہلت دینے سے بہتر یہ اگر وہ تنگ دست ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی خاطر اس کو معاف فرما دو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرتے رہو اس دن سے لوٹائے جاؤ گے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، پھر پورا دیا جائے گا ہر نفس کو اس نے جو کمایا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ سمجھ گئے بات کو، کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس عمل کی توفیق عطا فرما۔ باہر